الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا الشفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عبادت میں مزید اضافہ کر لیں. اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے. میں سمجھتا ہوں جب مومن صف اعضاء پہ بیٹھتے ہیں تو کسی نہ کسی ذہن میں کوئی نہ کوئی دعا یقیناً ہوتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں عالم محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں. آل نبی کی عزت کا صدقہ مالک آپ کی ذہنی قلبی دعائیں مستجاب فرمائے. مجلس کے بانیان کی اللہ رزق اور عزت میں اضافہ فرمائے. چودھری نظر عباس کی والدہ اور ہمشیرہ کے مالک درجات بلند فرمائے. ہمارے ملک کی اللہ حفاظت فرمائے، اور سب سے بڑی دعا میں شمار فرمائے ولی الامر مولا کی ظہور پاک میں میرا اللہ تاجر فرمائے. لمبی زحمت کا وقت نہیں ہے. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صفات لیکن سارے ساتھ اجازت ہے جی. میں صاحبان گرامی قدر، اللہ کی اس کائنات میں مذہب بھی بہت سے ہیں اور رہنما بھی بہت سے ہیں، لیکن جہاں تک رہنماؤں کا تعلق ہے، رہنماؤں کے سلسلہ میں جتنا کرم اللہ کا شیعوں پہ کسی اور مسلک پہ ہے ہی نہیں. آپ سارے بھائی متوجہ ہیں. لوگوں کی نظر میں شیعہ ماڑے مسکین صحیح، لیکن جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے ایسے باقی مسلمان بھی ہمارے محترم ہیں، بڑے بھائی ہیں. بلکہ ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوا کرتے تھے یہ تب بھی ہمارے بڑے بھائی تھے. پھر پرویز مشرف کے دور میں جن قبلے کعبوں نے ہمیں کافر کافر کہا تھا انہی نے شیعوں کو مسلمان لکھ دیا. میں حیران رہ گیا کہ یار ہمیں مسلمان بنانے سے پہلے دوبارہ کلمہ بھی نہیں پڑھا. ہم نے نہ مرشد بدلے، نہ رہبر بدلے، نہ عقیدہ بدلا. زندگی پہلے بھی یا علی مدد تھی. عقیدہ ہمارا آج تک یہی ہے. بلکہ مجھے یاد ہے کہ صاحب کہنے لگے آپ شیعہ کس چیز سے بنتے ہیں؟ اجازت ہے میں بات
کچھ ایسے بنتے ہیں. میں نے کہا جی یہ کیا کوشچن ہے کہ آپ کے کہنے لگے دیکھیں شاہ جی شریعت میں کافر بہت بڑی گالی ہے. ہم نے شیعوں کو کافر کافر بھی کہہ دیا. شیعوں نے غصہ کرنے کی بجائے انجوائے کیا. پتہ نہیں میں سمجھا نہیں سکتا. غصہ کرنا چاہیے تھا. اور یہ حقیقت ہے کہ رد عمل کے طور پہ کوئی کسی مسکین غریب کو بھی سجاد بھائی گالی دے نا تو وہ مسکین مرنا قبول کر لیتے ہیں. گالی کا جواب چھوڑتے ہیں. یہ واحد شیعہ قوم ہے جس نے جواب میں کسی بھی فرقے کو کافر نہیں کہا. کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو بندہ کلمہ حسین کے نانے کا پڑھ لے مذہب اس کا کوئی بھی اگر وہ کلمہ نبی الانبیاء کا پڑھ کے حضور کی ختم نبوت کا اقرار کرتا ہے اور وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہمارے نبی کے بعد بھی نبی کوئی نہیں اور ہمارے نبی جیسا بھی نبی کوئی نہیں, وہ جس مسلک میں ہم اسے مسلمان سمجھتے ہیں. بلکہ اگر آپ کا حافظہ ساتھ دے رہے میری طرف دیکھیں. بسم اللہ بسم اللہ. مومنین ہیں بزرگ بیٹھ جائیں گے آپ زحمت فرمائیں. بسم اللہ. جب اس ملک کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کل ایمان نعرہ حیدری محمد علی محمد پہ بلندتر صلوات. اچھا چیز جی میری ملاقات ہوئی ہے جی مالک کی بزرگ کے ہمارے صحت والی زندگی مفتی سے تو سلامتی کے لیے بلند صلوات. اگر آپ محسوس نہ کریں تو ایک چھوٹی سی گزارش کریں. مجھے 5-7 منٹ ہوئے ہیں. 4-5 میرے دوستوں نے نعرہ حیدری اتنے ٹائم میں کہا ہے. سارے بندے جواب نہیں دے رہے. جی 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 میں اپنے حصے کا قرآن خود ختم کیا کرتا. اجازت ہے میں بات میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جب دیکھیں میں زندہ موجود بات کر رہا ہوں کہ یہاں ہمیں شرعی گالیاں دی گئی. ہم نے کسی بھی مسلک کو ہمارے کسی ذاکر نے یا مجتہد نے کسی کو کافر نہ کہا ہے نہ لکھا ہے. وہ سب کہنے لگے جی وجہ کیا آپ کو غصہ نہیں آتا. ٹھیک ہے میں نے کہا جی ہم آپ کو بڑا بھائی سمجھتے ہیں اور اس ملک کے شاید پانیوں کا اثر ہے کہ یہاں بڑے بھائیوں کی نہ ناراضگی کا پتہ چلتا ہے نہ راضی ہونے کا پتہ چلتا ہے. اب جی اور میں نے کہا یہ بھی نیچرلی بات ہے کہ جب بڑا بھائی چھوٹے کو گالی دے اور چھوٹا آگے سے جواب نہ دے تو پھر بڑے کا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ یہ گالی تو گھر واپس آ رہی. سارے بندے دھیان نہیں دے. میں نے کہا آپ ہمارے بڑے بھائی تھے, آپ نے ہمیں کافر کہا, ہم نے گالی کا جواب آپ کو نہیں دیا, ہم چپ رہے, ہم چھوٹے تھے. پھر آپ کے بچوں نے آپ سے کہا کہ بابا جنہیں آپ کافر کافر کہہ رہے ہیں وہ اللہ رسول کو تو مانتے ہیں, وہ کافر کیسے بن گئے؟ تم نے اپنے بچوں سے کہا کہ بیٹا وہ صحابہ کو نہیں مانتے. پھر تیرے بچوں نے ہمارے بچوں سے پوچھا کہ جی ہم کلاس فیلو ہیں, آپ ہمیں بتائیں. میرا بابا کہہ رہے کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے.
ہمارے بچوں نے کہا کہ اپنے بابا سے پوچھنا کہ اگر صحابہ کو نہ ماننے سے بندہ کافر بن جاتا ہے پھر ان صحابیوں کا کیا بنے گا جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے. اللہ کرے آپ میری بات کریں. اجازت ہے میں تھوڑی بات کروں. اچھا دیکھیں مجھے بھی اندازہ ہے کہ موسم یکدم ٹھنڈا ہو لیکن میں جیسے جیسے آواز زیادہ کرتا ہوں بندے چادروں کو کھینچتے ہیں. موسموں کا اثر ان پہ ہوتا ہے جن کے مرشد موسم اجازت ہے میں بات کر رہا ہوں. تو صاحبان گرامی قدر اگر صحابہ کو نہ ماننے سے بندہ مسلمان ہی نہیں رہتا پھر وہ صحابہ کیا کیا بنے ٹھیک ہے جو آپس میں ایک دوسرے نہیں مانتے تھے. ان اسلامی دانشوروں سے میری اپیل ہے بچوں کو کیوں نہیں بتایا جاتا کہ نبی کے صحابی ابو ذر غفاری کا قاتل کون ہے. مسلمانوں آپ صحابہ کے بارے کے اگر اتنے چہتے ہیں تو آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ نبی کے صحابی حضرت عمار یاسر جن کے بارے میں نبی کی حدیث ہے کہ عمار تجھے باغی قتل کریں گے. ہمیں بتایا جائے کہ عمار یاسر کا قاتل کون ہے. یہ عمار یاسر رضی اللہ کون ہے جن کی ماں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کی پہلی شہیدہ جن کے بابا حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے پہلے شہید. میں تم ابو ذر کا قاتل بتاتے ہو نہ تم ہمارے یاسر کا. چلو چھوڑو یار یہ غریب غربے صحابی تھے لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ کے بیٹے حضرت محمد بن ابو بکر کو گدھے کی کھال میں زندہ جلانے والا کون ہے. ہم سے نہیں کہا جاتا وہ قاتل بھی رضی اللہ مقتول بھی رضی اللہ. انہیں پتہ چل جائے نا کہ بندہ شیعہ ہے تو ان کے اندر کھلبلی مچ جاتی ہے. ماشاءاللہ آپ اپنے اپنے شعبوں میں جہاں بھی ہیں جاب میں ہیں آپ بزنس میں ہیں آپ زراعت میں ہیں بازار جائیں مارکیٹ جائیں اگلے کو پتہ چل جائے نا کہ مجھے اپنی ذاتی تجربہ ہے. سی ایم شہباز شریف تھا پنجاب کے تھے اس زمانے میں صوبائی امن کمیٹی کا میں ممبر تھا. میرے ساتھ والی سارے مذہبوں کی نمائندگی ہوتی ہے. میرے ساتھ والی چیئر پہ جو مولانا تشریف فرما تھے تو وہ ہر چیئر کے آگے مہمانوں کے نام لکھے ہوتے تو وہ اپنے والی چیئر پہ بیٹھے بیٹھے دھیان ان کا میرے نام پہ تھا اور بار بار پڑھ رہے تھے سید ریاض حسین رضوی سید ریاض. خیر میں سن رہا تھا کہ اتنی دیر میٹنگ میں چائے کی بریک ہو گئی. وقت میں نے زیادہ نہیں لینا. میرے انتہائی پیارے اور بہتر پڑھنے والے عمران عباس قومی صاحب تشریف رکھتے ہیں. چائے کی بریک ہوئی نا تو اس سے فوراً کہنے لگے کہ سید صاحب رضوی صاحب آپ شیعہ نمائندگی کرتے ہیں. میں نے کہا جی الحمدللہ. خیر انہیں یہ الحمدللہ بھی اچھا کہنے لگے جی آپ سے ایک بات پوچھنا تھی. میں نے کہا جی ہم مینٹلی ہر وقت تیار ہوتے ہیں آپ پوچھیں. اب جو انہوں نے پوچھا ذرا لہجہ سن پتہ کیا فرماتے ہیں رضوی صاحب چائے کی بریک ہے بحث کا وقت نہیں. ابو طالب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. چائے کی بریک ہے اللہ کرے آپ پورا لطف لے جائیں. چائے کی بریک ہے
بحث کا وقت نہیں. ابو طالب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے بھی اسی لہجے میں کہا. میں نے کہا قبلہ چائے کی بریک ہے, بحث کا وقت نہیں. رسول اللہ کے نکاح کے بارے میں آپ کا کیا؟ سارے بھائی کو تو بچے بسم اللہ بسم اللہ. آج تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے چودھری صاحبان نے مجمع فیتا مار کے بٹھایا. ٹھیک ہے. فرنٹ پہ وہ بیٹھیں گے جو نعرہ حیدری لگائیں گے, پھر ان سے پیچھے وہ بیٹھیں گے جو ذاکر مولوی کو سبحان اللہ کہیں گے, پھر ان سے پیچھے وہ بیٹھیں گے جو مولویوں کو ماشاء اللہ, اور پیچھے وہ بیٹھیں گے جو مولویوں کو دیکھتے انا للہ اجازت ہے بسم اللہ. بڑی جلدی سے ماشاء اللہ. ہمیں ایک دوسرے کا بھی خیال رکھنا. جی جی بے شک. کام تو ایک دوسرے سے پڑ جاتا ہے. بے شک. مہربانی سے میں نے جب کہا نا کہ قبلہ انہی کے انداز میں کہا, قبلہ چائے کی بریک ہے, بحث کا وقت نہیں. رسول اللہ کے نکاح کے بارے میں اوئے ہوئے, آج تو خیر موسم ٹھنڈا ہے نا, وہ مئی جون کی بات تھی, وہ جیٹھ ہاڑ گیا. مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے میں امریکی بندوں میں بات کر رہا ہوں. جیٹھ ہاڑ سمجھتے ہو, یعنی گرمی, شدید گرمی. اور میٹنگ جس حال میں ہوتی ہے نا, حکومتی میٹنگ, تو بڑے وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں, وہ سینٹرل ایئر کنڈیشن. جب میں نے کہا نا رسول اللہ کے نکاح کے بارے میں, ٹھنڈے ماحول میں مولوی صاحب کا بلڈ پریشر آئی ہو, اور جب بی پی آئی ہو جائے نا تو پھر بندے کو پتہ نہیں چلتا میں کیا کہتا. جی جی بے شک. غصے میں ہوتا ہے, ٹوٹے پھوٹے فکروں میں کیا کہتا. ایک تو شیعوں نے جان کھا لی ہے, رسول اللہ کے نکاح کے بارے میں کیا ہے. اچھا اس طرح اور الجھے ہوئے اور بار بار ایک ہی فکرہ 3 دفعہ کہا. ایک تو شیعوں نے جان کھا لی, ہمارے حضور کی کئی شادیاں ہیں, پتہ نہیں آپ کس نکاح کی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا جی میں ولیمے والی شادی کی بات کر رہا ہوں. نہیں یار آپ کا پتہ نہیں انداز ہے. اجازت ہے میں بات کروں. میں نے کہا جی میں حضور کے ولیمے والی شادی اپنے بکل زدہ مجمع سے ٹھنڈے ٹھار ماحول میں اگلا فکرہ کہہ رہا ہوں. میں نے کہا قبلہ میں اس شادی کی بات کر رہا ہوں جہاں حضور دلہن لینے خود گئے تھے. جس میں دلہن بنی ملیکۃ العرب. اور سرکار وقت زیادہ نہیں ہے, پھر کبھی تفصیلی بات ہو سکتی ہے. یہ جو ملیکۃ العرب بیوی ہیں, دیکھیں ہمارے بندے جان کھاتے ہیں, یہ ازواج رسول کو نہیں مانتے, امہات کو نہیں مانتے. بھائی میں ذکر ام المومنین کے کر رہا ہوں, ہے باقی بھی ہماری ماں ہے, یہ بھی ہماری ماں, لیکن اسٹیٹس کا فرق ہے. باقی مائیں بنی لے کے, بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, نوجوان میرے عزیز بھائی سارے موجود ہیں. جب بی بی ام المومنین ملیکۃ العرب بی بی نے, اور یہ اللہ اکبر, میں ان کلہ ہی سواد لینے لگا, اللہ کرے آپ شامل ہو جائے. باقی بھی ہماری مائیں ہیں, لیکن یہ وہ مسلمانوں کی ماں ہے جس کا زمانہ جاہلیت میں بھی
لقب طاہرہ تھا. آپ جی ہیں، آپ جی ہیں. اور صاحبان اکرام قدر جب اس بی بی نے اچھا چل ایک لمحہ مجھے لے دیں. زمانہ جاہلیت میں بھی ٹائٹل طاہرہ کے لقب سے بلایا جاتا تھا. اور یہ وہ رشتہ ہے جس کی آفر بی بی نے بول پڑھو ایف آئی آر میں نام آیا آفر خود کی. میں کہتا ہوں سیدہ بی بی آپ کی مہربانی. اگر نبی رشتہ بھجواتے نا، اگر نبی رشتہ، دیکھیں ہمارا یہ کیا گزرا دور ہے، اس میں بھی بچی والے آفر نہیں کرتے. اگر کسی شریف گھرانے کو کوئی بیٹا بیٹی کے لیے پسند بھی آ جائے تو کسی تیسرے کو درمیان میں ڈال لیتے ہیں. جیسے رسول اللہ کو اپنی فاطمہ کے لیے علی پسند آ گیا تو نبی نے درمیان میں اللہ کو ڈال دیا. لیکن یہاں الحمدللہ میں تو شکر ادا کرتا ہوں عمران جی کہ حضور نے رشتہ نہیں مانگا. میں سواد کرنا ہی لے گیا. حضور نے رشتہ شکر اللہ. اگر حضور رشتہ خود مانگتے نا حضور تو مولویوں میں مصیبت. جہاں امیر عورت انہوں نے دیکھ رہی تھی کہنا تھا سنت ہے رشتہ بھجوانا. اللہ جانے ہمارے معاشرے میں کیا بن جاتا. یا رسول اللہ آپ کی بڑی مہربانی. بی بی نے خود اپنی ملازمہ کو بھجوایا اور اس ملازمہ نے آ کے حضور سے پتہ کیا کہا، احسان کرے میری مالکن کو کنیزی میں رکھے. میری مالکن کو، مجھے حکم تھا میں تعمیل کر رہا ہوں، میری مالکن کو کنیزی. اور جب بی بی کا یہ رشتہ اوکے ہو گیا نا جی، تو اب تاریخ پڑھے ہوئے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے لٹریری ذہن کے میرے بھائی بھی بھتیجے بھی. عمران خاص صاحب لٹریچر یہ کہتا ہے کہ بی بی کی جو کیا فیملی یا خاندان جو تھا انہیں یہ رشتہ اچھا نہ لگا. خواتین نے بی بی کے خاندان سجاد جی منگوا لے جی موج کا ہوتا جی پیا بندے ستے بھی پہلے داد میں ماشاءاللہ 11:30 بجے دن کو سو جانا صحت کے لیے ٹھیک نہیں. آپ نے سارا دن کیا کرنا ہے. ایک صاحب عمران جی ایک جگہ میں نے ستا بندہ جگایا تو وہ 2 ساتھی گاڑی تک مجھے چھوڑ لیا اور ایک پتہ کیا رضوی صاحب جے کو تھکیا بندہ اکھ لائی وہ سوڑ دیا. تو ہمارے ذاکروں مولویوں کو پتہ نہیں کیا مصیبت ہے. ادھر بندہ سویا نہیں جائے نامزد کر دیتے. میں نے کہا جی مجھے دوسروں کا پتہ نہیں، میں ستا بندہ اس لیے جگاتا ہوں کہ سارے مجمع میں سے اگر نہ جگایا جائے سارے مجمع میں سے وہی بار جا کے کہے گا آج مولوی اور ان کا سواد نہیں آیا. مہربانی کریں تھوڑی ہمت کریں. بی بی کے خاندان کی عورتوں میں بھی بائیکاٹ کے لفظ بائیکاٹ تک کے لفظ ہیں سرکار. حالانکہ کنٹرولر بی بی تھی لیکن رد عمل سامنے آئے.
رد عمل سب سے پہلے خواتین کا آیا، اور جو بی بی کے قریب خاندانی خواتین تھی نا، انہوں نے آ کے بی بی خدیجہ سے شکایت کے موڈ میں کہا، خدیجہ اتنے بڑے بڑے بادشاہوں کے رشتے، اور آپ نے یتیم عبداللہ سے شادی کا فیصلہ کرنے سے پہلے بی بی آپ یہ تو سوچ لیتی کہ آپ کے بابا خویلد کی تجارت کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، آپ کے بابا خویلد کی تجارت کا شملہ عرش کو چھوتا تھا۔ بی بی نے کہا شادی اس سے کر رہی ہوں جس کی جوتیاں عرش کو چھوتا۔ آپ کے کیا کہتے ہیں؟ آپ جیئے، آپ جیئے، مہربانی جیئے۔ اچھا پلیز محسوس نہیں کرنا یہ طے کر کے بیٹھے ہو کہ ایک بندے ہی نعرے مار رہے ہیں، یار مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ یا تو جگہ بدل لیں، نقصان کیا ہو رہا ہے، شام تک مجلس رہ نہیں ہے، سارا مجمع بے نیاز ہو جاتا ہے کہ ذاکری خطابت نعرے دو میں کم اگوں ہی ہو رہا ہے، مجمع بے نیاز ہو جاتا ہے۔ ہر کسی کو اپنی اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے۔ متوجہ ہے سر، بڑی جلدی ٹائم مجھے اندازہ نہیں تھا اتنی جلدی جناب جا رہا ہے۔ بی بی سے قبیلے کی خواتین احتجاج آپ نے سنا، اور جو بی بی کے خاندان کے مرد تھے ان میں ایک نام ہے عمر بن اسد، یہ یاد رکھا کریں، یہ چاچا تھا بی بی کا، تجارت کا کنٹرول بی بی کا تھا، لیکن خاندانی معاملات جو ہے وہ یہ عمر بن اسد دیکھتا تھا۔ بزرگوں کے ذہن میں سب کچھ ہوتا ہے، جو کبھی کبھی مجلس میں آتے ہیں یا جو اسٹوڈنٹ بچے ہوتے ہیں انہیں سمجھانے کے لیے ہمیں ماڑی چنگی وضاحت کرنا پڑتا ہے۔ بیٹا میں نے کہا ہے عمر بن اسد، بیٹا یاد رکھنا جب کہیں بھی عمر لکھا ہو نا، عمر اور عمر کے آگے واو ہو تو اس کو عمرو نہیں کہنا، سارے سواد نہیں لیا، اس کو عمرو نہیں کہنا۔ واو گرامر کے اصولوں میں زبر دے دیتی ہے، وہ پڑھا جائے گا عمر، جیسے وہ خندق میں آیا تھا عمر بن عبد کل کفر بن کے جو آیا، علی کے مقابلے پہ تب یاب جو بھی آئے وہ کل کفر ہی، جس روپ میں آئے، اس علی برداشت نہیں ہوتا وہ جس روپ میں آئے۔ بلکہ میں موجودہ حکومت سے بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، کیمروں کی موجودگی میں بات بہت اسپیڈ سے آگے پہنچتی ہے۔ اس ملک میں تعلیمی یکساں نصاب کے نام پہ تعلیمی نصاب کو بدل دیا گیا ہے، پہلی سے لے کے پرائمری تک، پرائمری سے لے کے مڈل تک، اور اس سے اگلی کلاسوں کا ہو رہا ہے۔ اہل بیت کو نکال دیا گیا ہے۔ اب جو بچوں کو سلیبس اس ملک میں پڑھایا جائے گا اس سلیبس میں اہل بیت نہیں ہے۔ حضور کے نام کے آگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ اب سلیبس میں لکھا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ وہ صحابہ کی بڑی عزت ہے، لیکن صحابی درود والے نہیں، صحابہ تو خود آل پہ درود نہ پڑھے، ان کی نماز نہیں ہے۔ اور میں بالکل میرے پاس وقت بہت کم ہے، لیکن یہ باتیں میں چاہتا ہوں کہ ہماری پبلک، ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، یہ ملک محمد علی نے بنایا ہے، ملا عمر نے نہیں بنایا۔ اور مجھے پتہ ہے یہ باتیں منبر پہ کرنی مشکل ہوتی ہیں، لیکن مالکوں کے ہاتھ میں خیرات ہے۔ میں عمران خان صاحب سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں،
خان صاحب شیعوں نے تو ووٹ آپ کو اس لیے دیے تھے، ہم سمجھ رہے تھے آپ عمران ہیں۔ لیکن عمران الحق صاحب ایک بات پہلے عزادار سے لے کے آخری عزادار تک آپ چپ رہیں گے مجھے دکھ ہوگا۔ میں پرائم منسٹر سے کہہ رہا ہوں، لائیو کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب ہو سکتا ہے ایجنسیوں نے آپ کو یہ خبریں دی ہو کہ شیعہ مختلف قیادتوں میں تقسیم ہو چکے، شیعہ مختلف دھڑوں میں آپس میں بٹ چکے ہیں، اور جو قومیں کمزور ہو جائیں ان میں پاور تو رہتی نہیں، لہٰذا ایجنسیوں کی رپورٹ پہ کچھ دہشت گرد مولویوں کے کہنے میں شاید آپ نے تعلیمی نصاب کو بدلنے کی کوشش کر دی۔ خان آپ چپ رہیں گے مجھے دکھ ہوگا، میں آپ کے جذبات کی ترجمانی کر کے کہہ رہا ہوں، عمران خان صاحب شیعہ کمزور ہو سکتے ہیں، حسین کمزور نہیں۔ آپ جیئے آپ زندہ و سلامت ہیں۔ مہربانی سر اجازت ہے میں دو باتیں میری کیا طاقت ہے کہ میں حسین کی پاور دکھاؤں، لیکن ایک جھلک مجھے دکھائی دے رہی ہے، میں حکومت کو دکھانا چاہ رہا ہوں۔ حسین کمزور نہیں ہے۔ سجاد بھائی میری جان، محرم سے 15 دن پہلے طالبان نے افغانستان کی حکومت سنبھالی۔ آپ کے علم میں ہے یہ بات؟ اب افغانستان میں حکمران کون ہے؟ طالبان۔ میں کوئی بیٹھے کے ڈرائنگ روم میں باتیں کر رہا ہوں بھائی، میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں تو یہ بات کر رہا ہوں۔ جب طالبان نے حکومت مہربانی سے طالبان نے کنٹرول سنبھالا افغانستان کا، یہ جو پاکستانی طالبان مزاج مولوی تھے انہوں نے ٹیلی فونوں کے رابطے آپس میں کہ الحمدللہ ہماری زندگی یہ دلائے کہ کم از کم ایک ملک تو ایسا ہوگا جہاں حسین نہیں ہوگا۔ محرم قریب ہے، طالبان کی حکومت بن گئی ہے، اب کم از کم ایک ملک تو دنیا میں ایسا بھی ہوگا نا، یہ آپس میں مبارکبادیاں دے رہا ہے، لیکن حسین تیرے کیا کہنے 20 دن بعد محرم کا چاند نکلا، 10 محرم کو کابل کی سڑکوں پہ، کابل کی مین سٹی کی سڑکوں پہ ماتمی حسین کا ماتم کر رہے تھے اور طالبان بندوقیں لے کے پہرا دے رہے تھے۔ مہربانی صاحب، لہذا میں کو میسیج دینا چاہتا تھا، ہم شیعہ نے پاکستان جناب کے تعلیمی سلیبس کو مکمل طور پر مسترد کر رہے ہیں، اور قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے 25 رجب کے ماتمی جلوسوں کو مزید احتجاج میں بدل دیا ہے۔ پہلے ماتم ہوتا تھا اس یزید کی مخالفت میں، اب ماتم ہوگا fill in the blanks، خالی جگہ خود پر کر۔ خیر بات کلوز ہو گئی، میں بات بالکل ختم کر رہا ہوں۔ ام المومنین بی بی سیدہ طاہرہ نے جب شادی کا فیصلہ کیا تو عمر بن اسد بی بی کے چچا برادری میں بیٹھے احتجاج انہوں نے بھی کیا۔ بعد میں نے ریسرچ کی تھوڑا کہ اس چاچے کے اندر کیا پرابلم ہے، وہ پھر پتہ چلا کہ یہ خدیجہ کو اپنی بہو دیکھنا چاہتا تھا۔ اتنی بڑی تجارت سمیت دلہن ہمارے گھر آئے گی، لیکن بی بی نے جب فیصلہ کر لیا، یہ چاچے کی پوزیشن یہ تھی کہ برادری میں تو سوبر معزز تھا، لیکن کنٹرول تجارت تھا اس کے ہاتھ میں نہیں تھا، وہ بی بی کے ہاتھ میں تھا۔ اب احتجاج بھی کرتا ہے
اور گھبراتا بھی نہیں۔ اب ذرا لطف لیجئے گا لہجے کو۔ اپنی برادری میں بیٹھ کے پتہ کیا کہتا ہے؟ خدیجہ کی برادری میں بیٹھ کے کہتا ہے ہماری بھتیجی خود کفیل ہے، اس نے شادی کا فیصلہ کر لیا، شادی تو ہوگی، لیکن کہتا ہے میں پریشان ہوں کہ اللہ جانے ہاشمی ہمارے اسٹیٹس کا حق مہر بھی دے سکیں گے یا نہیں۔ اللہ جانے ہاشمی ہمارے اسٹیٹس کا حق مہر بھی دے سکیں گے یا نہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں پیورلی شیعوں کے لیے ایک بات کر رہا ہوں، کوئی دوسرا اسے سمجھے گا بھی نہیں۔ اللہ کرے آپ سمجھ جائیں۔ اس نے کہا اللہ جانے ہاشمی ہمارے اسٹیٹس کا، وہ جب خدیجہ بی بی کے چاچے نے کہا کہ ہاشمی ہمارے اسٹیٹس کا حق مہر دے سکیں گے یا نہیں، تو اس سے مراد مکے والے ہاشمی تھے، پاکستانی ہاشمی نہیں تھے۔ اور پاکستانی ہاشمیوں سے میری اپیل ہے کہ اللہ نے تمہیں جس قبیلے میں خلق کیا ہے نا، انسان بن کے وہیں پہ رہو۔ 6 مہینے ہاشمی بنتے ہو پر سید لکھنا شروع کر دیتے ہو۔ سیدوں سے رشتہ داریوں کا بڑا شوق ہے تو رشتے دے کے اپنے بڑوں کی طرح مطمئن ہو جایا کرو۔ مہربانی سر، یہ دکھ ہے جس کا میں اظہار ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ جی۔ سیدزادی کا عقد جی جائز ہے جی، ہر کسی سے جائز ہے۔ جس مولا کی آج آپ پرس اور ماتم میں مصروف ہے۔ عمران میرے بھائی لٹریری چہرے بیٹھے میں آپ ان سے پوچھ رہے 18 یا 19 بیٹیاں کتابوں میں ملتی ہیں اور مولا نے کسی کی بھی شادی نہیں کی، تجھے فقہ امام سے بھی زیادہ آتی ہے۔ امام نے زمین کا ٹکڑا وقف کر دیا تھا، یہ مدینے والی یہ زمین میری ان بیٹیوں کے لیے ہے جن کی میں نے شادیاں نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ رشتہ برابری کا نہیں ملا۔ پھر بات میں نے کلوز کر دی، یہیں پہ ختم کر لو۔ جب اس نے کہا نا اللہ جانے ہاشمی جی ہمارے اسٹیٹس کا، یہ اندر کا درد تھا۔ جی جی اندر ڈائریکٹ اپنے اندر کی بات کر نہیں سکتا تھا، لہذا رشتے پہ اعتراض بھی کرنا تھا، احتیاط بھی کرنی تھی۔ یہ پہلا بندہ جڑا بائی پاس تو لنگ گیا، بارو بار اپنے اندر کا غصہ بھی نکال لیا کہ اللہ جانے ہاشمی، متوجہ رہیے گا یار، وقت تمام ہو گیا، اللہ جانے ہاشمی ہمارے اسٹیٹس کا حق مہر بھی دے سکیں گے یعنی یہ بات خدیجہ کے چاچے نے کی اور محمد کے چاچے تک پہنچ گئے۔ میں نے چھوڑ دی جب محمد کی بارات لے کے خویلد کی حویلی میں ابو طالب جیسا چچا پہنچا، برادریاں دونوں جمع تھی، نکاح بھی نبی کا ابو طالب ہی پڑھتے ہیں، لیکن نکاح سے پہلے تم نے کیا سمجھا کہ ابو طالب کوئی کرائے کا نکاح خان تھا؟ یا مولائی یا مرشدی یا آدھا عرب جس بی بی کا مقروض تھا اسی کی بیٹی بازار سے چادر زینب کی ماں زہرا کی آباد رہو، آج بہت بڑا پوچھا ہے، یہ بہت بڑی تعزیت ہے، آج جتنا رو سکتے ہو رو لیا۔ سیدوں کے گھر کا وہ جنازہ ہے
جس کے 19 بیٹے ہیں 18 بیٹیاں ہیں اور جنازہ مزدور اٹھا کے بغداد کی گلیوں میں نکلا وہاں تھا عرب جس بیوی کا مخروض تھا اسی کی بیٹیاں کہنا سو ایک دعا مانگ رہا ہوں حالانکہ ہم میں سے کسی کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک مسافر شام کی خبر کی زیارت نہ دے 8 سال جنگ رہی ہے بی بی زینب کے ملک میں 32 اسلامی ملکوں کے دہشت گرد لڑنے گئے تھے بی بی کی قبر کے ساتھ سعودیہ نے دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے والی حد کر دی سعودیہ کا پروگرام یہ تھا کہ جیسے بقیہ والی بی بی کا روضہ گرایا ویسے شام والی بی بی کا روضہ بھی گرایا میں 2018 میں گیا فجر کا 1 منٹ میں آپ سے لے رہا ہوں فجر کا ٹائم تھا میں سیدہ کی چوکھٹ پہ سلام کر کے پیچھے پلٹا ہی تھا جب مومنین نے پہچان لیا کہنے لگے نبی صاحب بی بی کی خبر ہے فجر کا ٹائم ہے اگر 2 جملے بسائب کیا مومنین اکٹھے ہو گئے وہاں پہ میں نے بات کر دی کہ سعودیہ چاہتا ہے کہ جیسے بقیہ والی بی بی کا روضہ گرایا ویسے شام والی کا روضہ ایک مومن آپ کی طرح ایک مومن بے تحاشا ہوتے ہوئے اس نے ایک بات کر دی پھر قیامت کا پرسہ تھا اس نے کہا رضی صاحب بقیہ والی بی بی کا روضہ شاید اس لیے گر گیا ہے اس بی بی کا بھائی کوئی نہیں او ایسا دکھے اوہ شام